بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ربیعہ ابن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابہ کرام جنہوں نے جنت میں پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ مانگا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ہمیں یہ موقع ملے کہ ہم کوئی ایک خواہش ایسی کریں جو کہ ہمیں دے دی جائے گی تو ہم ایسا کیا مانگیں گے؟ دولت، شہرت، بڑا گھر، نیک اولاد، روپیہ، پیسہ، جائیداد۔ لیکن جب یہی سوال ایک صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا گیا تو انہوں نے آگے سے ارشاد فرمایا کہ انہیں جنت الفردوس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس چاہیے۔ حضرت ربیعہ ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غریب مگر انتہائی مخلص اور خوددار صحابی تھے۔ وہ مسجد نبوی میں رہتے تھے اور اہل صفہ میں شامل تھے۔ دنیاوی مال و متاع قلیل تھا پر دل ایمان کی دولت سے بھرپور تھا۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتے، وضو کا پانی لاتے، ان کے جوتے رکھتے اور ہر وقت منتظر رہتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہ پڑ جائے۔ ایک رات حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مامور کے مطابق حاضر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی محبت اور اخلاص سے بہت خوش ہوئے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ربیعہ کہو کیا مانگتے ہو؟ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر جھکا کر جواب دیا کہ میں جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور کچھ؟ تو حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ بس یہی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کثرت سجدہ سے میری مدد کرو، یعنی نماز، عبادت اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا۔ یہی وہ اعمال ہیں جو انسان کو جنت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب لے جاتا ہے۔ ایک اور مشہور واقعے میں آتا ہے کہ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غریب تھے، اس لیے نکاح سے جھجکتے تھے، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کا بے پناہ خیال رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کی ترغیب دی، یہاں تک کہ ان کا نکاح آسان ہو گیا۔ دلہن کو بھی تجویز کر دیا، رہنے کا مسئلہ بھی حل کر دیا، یہاں تک کہ مہر کے مسئلے کو بھی حل کر دیا گیا۔ ایک اور واقعہ بھی حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک زمین کے معاملے میں اختلاف ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند ایسے الفاظ بول دیے جن کا بعد میں ان کو احساس ہوا کہ شاید حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ الفاظ سن کر برا محسوس ہوا ہوگا، تو آپ نے ان سے کہا، تم بھی اسی طرح کے الفاظ مجھے کہہ دو تاکہ ہمارا بدلہ پورا ہو جائے۔ لیکن حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان سے کسی مسلمان کی دل آزاری ہو۔ آج کی لالچی دنیا میں لوگ دولت، طمع، شہرت، پیسہ، روپیہ، جائیداد، اچھی اولاد، عیش و عشرت اور دنیاوی آرام و سکون کی طلب کرتے ہیں، لیکن کیا ہی اونچی شان تھی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے اصحاب کی، جنہوں نے دنیاوی مال و دولت کے بجائے جنت الفردوس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس مانگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی عشق رسول بھر دے اور دنیاوی مال و متاع کی طمع کے بجائے جنت کے حصول کی آرزو رکھتے۔ آمین۔